ابراہیم انک حمید مجید۔ کرم حضرات، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، جس کے 10ویں تاریخ کو ہم سب یا ہم میں سے جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے گا، راہ خدا میں یا اللہ کے نام پر اپنے دی ہوئے مال میں سے جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کریں گے۔ میرے بھائیوں، چونکہ اس سے قبل والے جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قربانی کے احکام مسائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، لیکن ساری باتیں، سارے مسائل ایک جمعہ کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے مزید باتیں اس جمعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث، صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اسلام میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہماری نماز، ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے، جیسے کہ اللہ نے واضح فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی جو اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو جس طرح تمام عبادت میں اخلاص للہیت ہونی چاہیے، اسی طرح قربانی میں اخلاص ہونی چاہیے، کیونکہ اخلاص کے بغیر قربانی قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ قربانی کیا، کوئی بات قبول نہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ کے اندر 2 بھائیوں کا واقعہ بیان کیا تھا، حابل اور قابل کا۔ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو تھا ان کا اخلاص، تقوی کی قربانی، اللہ تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا، نہ تمہارا خون، بلکہ تقوی پہنچتا۔ تقوی لا ينظر الى صورکم ولا الى قلوبکم ولکن ينظر الى اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب قربانی میں اللہ کیا کچھ نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے، تو قربانی کا مقصد ہی تقویٰ ہے، اور تمام عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہی ہے۔ تو قربانی ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة فلم يزكي فلا يقربن مصلانا۔ جس تم میں سے جو شخص طاقت کے باوجود، وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی شعائر اسلام میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت ابراہیم یا سنت مصطفی کو زندہ رکھنے کے لیے طاقت کے باوجود اپنے اور اپنے گھر والے کی طرف سے کوئی مینڈا یا دمبا خریدنے یا کسی جانور اونٹ یا گائے میں حصے میں شریک ہونے کی طاقت رکھتا ہوں، اس کے باوجود وہ نہ کرے، تو ایسے شخص پر اللہ کے رسول نے سخت عتاب شدید بیان کیا ہے، اور فرمایا ایسے شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ایسے شخص کو عیدگاہ میں صرف نماز پڑھنے سے کیا فائدہ۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنی ملکی رسم و رواج، تہواروں میں یا شادی بیاہ کے موقعوں پر بیجا فضول خرچی اور پانی کی طرف ایسے بہاتے ہیں، لیکن سال میں ایک بار
قربانی آتی ہے تو ہم میں سے اتنے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو کسی جانور میں شریک ہونے یا کسی جانور کو خرید کر اپنے اور اپنے گھر والے کی طرف سے قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو غریب ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تو معذور ہے، ان کے پاس سنت ہے ہی نہیں، لیکن ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس طاقت اور وسعت ہے لیکن وہ نہیں کرتے، کیونکہ 10% مسلمانوں کا ایسا خیال ہے کہ ہم قربانی کیوں کریں، ہمیں تو گوشت ملتا ہی ہے، جو قربانی کرتا ہے بلکہ اس کو کم ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زیادہ تقسیم کرنا پڑتا ہے، لیکن جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ان کے یہاں تو گوشت آ جاتا ہے۔ یہ نظریہ اور یہ ذہن بالکل ہمارے لیے غلط ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ صرف گوشت کھانا، گوشت ہم 12 مہینے کھاتے رہتے ہیں، غریبوں کے یہاں زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچے، اسی لیے اللہ کے رسول شروع زمانے میں اسلام کی جب لوگوں کی غربت تھی اور قربانی کرنے والوں کی تعداد کی کمی تھی اور زیادہ تر نہ کرنے والوں کی لوگوں کی تعداد تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کھاؤ کلو و تصدقوا، اور 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرو۔ اس وقت 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا منع تھا، لیکن جب اسلام کے میں خوشحالی آ گئی مسلمانوں کے اندر اور اکثر لوگ مسلمان میں قربانی کرنے لگے اور نہ کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ تو ذخیرہ کا لمٹ ہونی چاہیے، مثلا ایک آدمی کے یہاں قربانی کا بکرا 30 کلو کا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ آدھے سے زیادہ ذخیرہ کر لے۔ اہل علم نے جس طرح بیان کیا ہے کہ 3 حصہ کرے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اسپیشل طور پر رکھ لے اور ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے لیے رکھ لے، جو رشتہ دار آپ کے ہیں، دوست یار ہیں، ان کے لیے رکھ لے، اور ایک حصہ اسپیشل جو غریب، مسکین، بیوہ، فقیر، وہ ناچار جن کے یہاں قربانی نہیں ہے ان کو یہاں آپ گوشت پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چند ہدایات نبوی اس شخص کے لیے بطور خاص ضروری ہے جو شخص قربانی کرنا، جن کو قربانی کرنی ہے یا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کا کوئی ایک جانور یا جانور کے ان جانور جن میں حصے ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنے کی توفیق دے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہدایات بطور خاص کیا رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 کہ ایسے شخص کو چاند نظر آنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، کیونکہ اللہ کے صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کے علاوہ دیگر روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واصفارہ، جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن قربانی تک یا عید قربانی کی نماز پڑھنے تک روکے رکھے، نہ کاٹے۔ ایک روایت میں فلا یاخذن من شعرہ ولا یصفارہ حتی یضحی، جب تک تم قربانی نہ کر لو اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹو، نہ چھیڑو۔ مثلا 10ویں ذی الحجہ کی قربانی آپ نے نہیں کیا، آپ دوسرے دن قربانی کر رہے ہیں، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس دن بال اور ناخن نہیں کاٹنے ہیں، جب تک آپ کے یہاں آپ کے نام سے، آپ کے اہل خانہ کے نام سے قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے، آپ کو بال کا ناخن نہیں کاٹنا۔ اور اس تعمیل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت ارشاد کی تعمیل، اس کو عملی جامہ پہنانے پر اس کے موافق میں اہل علم نے مثلا امام مسیب، امام اسحاق بن راہوی، امام شافعی، امام داؤد وغیرہ نے کہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے بال اور ناخن کاٹنا حرام تو نہیں ہے، البتہ غلط ہے، مکروہ ہے، اور امام حنیفہ کے یہاں کہتے ہیں مکروہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیگر روایت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان روایت کی بنیاد پر ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے اور چاند دیکھنے سے لے کر کے اپنے جانور یا نماز پڑھنے تک اگر وہ اس عمل پر وہ بھی رکا رہتا ہے جس کی یہاں قربانی نہیں یا جو قربانی نہیں کر رہا ہے،
تو اسے بھی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے اس حدیث کی موافقت کی، البتہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کے سند میں کچھ کلام کیا ہے، حتیٰ کہ ایک روایت یہاں تک موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، غریب صحابی ہوگا، کہا گھر میں میری ایک ہی بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، جس کے دودھ کو میں استعمال کرتا ہوں، تو کیا میں اس بکری کی قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ من شعرک وشوا وتقص سواربک وتهلك عانتک وذلك تمام اضحیتک عند اللہ، کہ نہیں تم اس ایک بکری جو دودھ دے رہی ہے اس کی قربانی نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بچے بھی ہیں، بچے بھی بھوکے ہو جائیں گے اور تمہیں بھی پریشانی آئے گی، تو تم ایسا کرو کہ تم چاند نظر آنے سے جا کے چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو روکے رکھو، اور جب تم قربانی جب چاند ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہو جائے اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لو تو اس دن تم اپنی کیا کرو، خذ من شعرک، بال کو کٹوا لو اور اپنی مونچھوں کو کٹوا لو، ترسوا لو، اور اپنے زیر ناف کے بال کو بھی صاف کر لو، یعنی جسم کے ہر وہ بال جو صاف کرنے چاہیے ان کو اس دن کام کر لو، فذالک تمام اضحیتک عند اللہ، تو یہ تمہارے سارے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں ایک قربانی کرنے کے برابر ہوگا۔ تو یہ قربانی کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نہ کرنے والے کی ہدایت۔ نمبر 2، قربانی کرنے والا شخص، راہ خدا میں اللہ کے راستے میں مال لگانے والا شخص جانور کو، دوسرا نمبر یہ کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے۔ کیا ہے؟ قربانی کرنا کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے نا، اور عبادت آدمی خود سے کرے، یہ الگ بات ہے، قربانی دوسرے سے بھی کرا سکتا ہے، دوسرے کے توسط سے یا دوسروں سے مدد لیا سکتا ہے پکڑنے میں، چھری چلانے میں یا دعا پڑھنے میں، لیکن اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت اور دیگر روایت کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ثابت ہے، وہ راویہ بیان کرتی ہیں اخذ رسول اللہ القبس فاجزعه ثم ذبحه وفي روایت ذبحهما بيديه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میڑے کی قربانی، آپ کو معلوم ہے آپ میڑے کی اکثر قربانی کرتے ہیں، اور پھر آپ نے اس کو پکڑا اور زمین پر لٹایا، زمین پر لٹانا ہے، کیسے لٹانا ہے کہ اس کو دائیں پہلو پر لٹانا ہے اور اس کے بائیں پہلو پر آپ کو قدم رکھنا ہے، اور بائیں ہاتھ سے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی گردن تیزی سے پکڑنا اور دائیں ہاتھ سے چھری پکڑنا ہے تاکہ اس کی شہرت جلدی سے کٹے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، حدیث ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے ذبح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت اما عائشہ سے کہا کہ ہلما، کہ وہ چھری کہاں ہے، لے آؤ، اور اس چھری کو پہلے تیز کرایا پتھر کے اوپر اور کہا کہ چھری کو تم پہلے سے تیز کر لو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، جانور کو گھسیٹ کے نہ لاؤ، اور چھری اتنا تیز رکھو، چھری کو تیز رکھنا، ایسا نہیں کہ چھری بالکل تیز نہ ہو تاکہ اس میں بار بار رگڑنے کی وجہ سے بکرے کو، جانور کو تکلیف ہو، اسلام نے ایسا منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول ان اللہ یامرکم، جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیا ہے کیا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم کسی کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، واذا قتلتم فاحسنوا القتل، اور جب کسی جانور کو تم قتل کرو تو اچھے طرح سے قتل کرو، ولیریح ذبیحتہ، اور اپنی ذبیحہ کو تم آرام پہنچاؤ، ایسا نہیں کہ تمہارا ذبیحہ تڑپے، اس کی جان نکلنے میں کافی ٹائم لگے، آرام پہنچانا ہے۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذبیحے کے تعلق سے بتا دوں کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے، اگرچہ دوسرا آدمی سے آپ ذبح کروا سکتے ہیں، مثلا آپ کو ذبح کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ رگ جو ہوتی ہے نا، رگ کاٹنے کا طریقہ اگر ہو تو اس کی رگ جان جلدی اس کی روح نکلتی ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم یا آپ نہیں کر سکتے ہو
حالانکہ اس ذبیحے کے تعلق سے عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، اور یہ روایت موجود ہے، اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے، عورتیں بھی اپنا خود کر سکتی ہیں ذبح۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا ذبیحہ مکروہ ہے، حرام ہے۔ اس سلسلے میں چند روایتیں امام بخاری نے تعلیقاً اور امام مسلم مصطلح حاکم کے اندر موصول روایت کیا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کی روایت کے حوالے سے کہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے، کیا حکم دیتے؟ امر ابو موسیٰ بناتی ان یزہین بایدیہن، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ اپنے بیٹیوں کو حکم دیتے کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کیا کریں۔ اور اسی طرح ایک روایت امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو شرح بخاری کی ہے اس کے اندر ایک روایت نقل کیا ہے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں کہ ان ابا موسیٰ امر بناتی ان یذبحن بایدیہن، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جانوروں کو ذبح کیا کریں۔ اس فقہی آراء کے مد نظر صرف یہیں تک بس نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اس روایت کے مد نظر عورت، امام مالک کے یہاں عورت کا ذبیحہ کے جواز کا مالک، امام شافعی کے یہاں ترک ذبح کا اولا ہونا قرار دیا ہے۔ لیکن آپ اگر پڑھو گے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے باب ذبیح المرأہ، عورت کے ذبیحہ کا بیان، تو اس میں ایک عورت کے بارے میں ہے کہ ایک عورت نے اپنی بکری کو یا اپنے جانور کو تیز پتھر سے ذبح کیا۔ اس وقت جو ہے نا چھریاں نہیں ہوتی تھی یا بہت کم ہوتا تھا، تو کوئی تیز دھار سے بھی ذبح کر دیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی، آپ نے فلم یرا باسن، آپ نے کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ اگر عورت کا ذبیحہ ناجائز ہوتا یا عورتیں ذبح نہیں کر سکتی تو آپ ضرور کچھ کہتے، لیکن آپ نے فلم یرا باس، آپ نے کچھ بھی حرج محسوس نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ذبح کرنا مرد کے علاوہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور یہ مستحب عمل ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ قربانی جو ہے اس پر ہے، مثلا ایک جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں ایک ذمہ دار لوگ، تو وہ ذمہ دار ایک چاہے وہ اپنی کمائی سے لائے یا تمام لوگوں کی کمائی سے پیسے اکٹھا کر کے لے آیا، تو پورے اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی اس کے لیے ایک جانور کافی ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی اور بیوی دونوں کما رہا، مثلا ہسبینڈ شوہر بھی بزنس کرتا ہے اور بیوی بھی نوکریاں بزنس کرتی ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے، تو ایسی صورت میں بیوی پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ سمجھے؟ جیسے عورت پر حج فرض نہیں ہے، اگر اس کا شوہر ہی صرف مالدار ہے اور اس کی بیوی مالدار نہیں ہے تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو حج کرائے، چونکہ نان و نفع کی ذمہ داری ہے تو حج کرائے، ایسی صورت میں بیوی پر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی بیوی مالدار ہے تو عورت کے مرد پر بھی ذمہ داری حج فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ اگر وہ عورت حج نہیں کرتی ہے تو گناہگار عورت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہاں قربانی کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر بھی اور بیوی کر رہا ہے اور بیوی چاہے کہ میں اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بالکل وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی کراہیت کی بات نہیں، کیونکہ یہ ایک عمل ہے، اور عمل ہر وہ عمل جو مرد کے لیے ہے اس میں عورتوں بھی شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم باتیں تھیں میرے بھائیوں، جو ہم سب کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے سب سے زیادہ دھیان رکھنا آپ کو جانور کو، کہ جانور کو آپ ذبح کرتے وقت اس کو تڑپائے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ کو یا ایک بکری کو ذبح کر رہا ہے اور آپ کا گزر ادھر سے ہوا تو وہ کیا ذبح اس کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے جو ہے اس کے پہلو پر قدم رکھ کر کے چھری کو سامنے تیز کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا تو نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ کیا تو اس بیچاری کو 2 مرتبہ جان لینا چاہتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ تمہارے سامنے، اس کے سامنے تم چھری کو تیز کر رہے ہو تو یہ دیکھ رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایک تکلیف تو یہ کر رہے ہو، دوسری تکلیف تم اس کو کیا 2 موٹے دینا چاہتے ہو؟
اس طرح بہت ساری روایتیں ہیں، ان تمام روایتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا سکتا ہے. یہ چند باتیں تھیں، بہت ساری باتیں رہ گئی. انشاءاللہ اس کے بعد والے جمعہ میں مزید باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شریعت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنت ابراہیمی کو بھی، اس کو زندہ کرنے اور رسول کے طریقے مطابق عمل کر، اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن